انتخابات میں دھاندلی کو لے کر تحریک انصاف سراپا احتجاج تو ہے، ایوان کے اندر کبھی ایوان کے باہر۔ حکومت کے لیے ذرا شور شرابہ یا احتجاج درد سر ابھی بننا اس طرح سے شروع نہیں ہوا، لیکن بن سکتا ہے۔ اوپر سے عمران خان پر پابندی ہے ملاقات کرنے پہ کسی سے بھی، اور جلتی پہ تیل کا اس نے کام کیا ہے۔ پہلے سے برہم مزاج تحریک انصاف کی ناراضی اور غصہ مزید بڑھ گیا ہے۔ پارٹی کے سنجیدہ اور اعتدال پسند رہنما بھی احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور بتا دیں آپ کو کہ پی ٹی آئی نے رمضان ہی میں بڑے احتجاج کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ یہ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے رہنما تحریک انصاف سینیٹر ولید اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ ولید اقبال صاحب، تحریک انصاف موجودہ حکومت، موجودہ پارلیمنٹ سے ناراض ہے، ہمیں پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا ایک بڑے احتجاج کا پروگرام بھی ہے، تو یہ بھی ایوری بڈی از اویئر آف اٹ، لیکن یہ احتجاج رمضان میں ہی ہوگا، اڈیالہ کی طرف جائیں گے، یہ اعلان فریش ہے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا سوچا آپ نے کہ یہ ابھی کے ابھی ہونا چاہیے؟ بات جلدی کی نہیں ہے جی، بات جس طرح آپ نے کہا ناراضگی کی ہے، بات احتجاج کی ہے، بات جو ہے وہ اعتراض کی ہے۔ اور جب اعتراض ہوتا ہے تو قانون میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کیونکہ میں اسی پیشے سے تعلق رکھتا ہوں، جسے کہا جاتا ہے پرسسٹنٹ آبجیکٹر۔ تو ہم جو ہیں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ہمارے تمام تحفظات جو ہیں ان کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ الیکشن کے پورے پروسیس کے حوالے سے، پری پول کے ریزلٹس، اس کے آگے مخصوص نشستیں، وہ سب کچھ کسی بھی طریقے سے جو ہے ہمیں مطلب جو دوسرے ہمارے مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں جی ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں، آئیں جی ہم سے بیٹھیں، ہم سے بات کریں، یا دوسری پارٹیاں جو ہیں، لیکن آپ ان کا کانڈکٹ دیکھیں کہ وہ بالکل ایک اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہے اس سارے عمل کا، اور آخری دم تک بھی جو بالکل مثال جو آخری آتی ہے وہ مخصوص نشستوں والی ہے، وہ ہمارے اور الیکشن کمیشن کے درمیان تھا، اس میں یہ لوگ جمپ ان کر گئے اور وہ بالکل سٹیجڈ لگ رہا تھا، تو نظر آتا ہے یہ، اور ابھی تک وہ اس پہ قائم ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر مسلسل ہم کو جو ہے وہ پرووکیشن جو ہے یا اشتعال بھی جو ہے وہ دلایا جا رہا ہے کہ جی 2 ہفتے کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ ہماری پرسسٹنٹ جو ہے بینگ اے پرسسٹنٹ آبجیکٹر، یا مسلسل جو ہمارا اعتراض ہے، ہمارا احتجاج ہے، جو ہماری ناراضگی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ٹھہراؤ یا رکاوٹ ہم نہیں چاہ رہے کوئی آئے، جس کہ جی ہم بیک آف کر گئے ہیں۔ سر اگر حالات یہی رہنے ہیں تو پھر سیاسی استحکام آنا تو سرلی ممکن نہیں نظر آ رہا۔ تحریک انصاف کے کچھ رہنما غلطی سے مفاہمت مذاکرات کی باتیں کر بھی دیں تو پارٹی کے لوگ یہ کام آگے چلنے نہیں دیتے، تاثر یہی ہے۔ آج گوہر خان نے ایک بار پھر مذاکرات کی بات کرتی، کیا آپ کی نظر میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے، کوئی حل ہو سکتے ہیں معاملات مذاکرات سے؟ پہلے تو جی ماحول کو دیکھ لیا جائے نا، اور میں اس پہ ایک آدھ دفعہ شاید آپ کے شو پہ بھی، جو کہ عموماً صبح ہوتا ہے، آج کل دوپہر میں ہو رہا ہے، میں ایک شعر عرض کر چکا ہوں حبیب جالب کا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ بات ساری یہ ہے کہ ماحول جس طرح کا ہے، میں بذات خود بائی نیچر، میں اپنی بات کر رہا ہوں ایز بطور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، ایک پارلیمنٹیرین جس کا میرا تجربہ رہا ہے، اس کے میں حق میں ہوں مفاہمت کے، لیکن اس کے لیے ایک مخصوص ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایک مخصوص ماحول درکار ہوتا ہے، اور ہم نے تو اس کو بڑا واضح کر دیا ہوا ہے کہ جی یہ ہمارا جو مینڈیٹ چرایا ہوا ہے اس کو واپس کرنے کی بات کریں۔ تو ہمارا تو بڑا بہت سمپل سا ہے یہ ایک مطالبہ، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے تو کیا کون ہوگا ہماری پارٹی میں جو اس کے رستے میں حائل ہوگا، بٹ اگر بنیادی بات یہی ہے کہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہو۔ میرا اپنا اندازہ یہی ہے، اگین اب میں ذاتی رائے دے رہا ہوں، میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم جو کہ رولنگ کوalition میں ہے، وہ تو اس کو کبھی کسی صورت بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں اس کے۔ پیپلز پارٹی بھی ہے اس کی بینیفیشری، لیکن اس حد تک نہیں ہے جتنی یہ دونوں پارٹیاں ہیں۔ تو میرے خیال بہت سا اس کا جو ہے اس کی ذمہ داری زرداری صاحب پہ آتی ہے۔ میں ان کا نام لے کر کہتا رہا ہوں، جب ابھی وہ صدر نہیں بھی بنے تھے، اور جب ابھی اس کی بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ صدر بنیں گے یا صدر ان کی پارٹی ان کو بنانا چاہ رہی ہے، میں نے بطور ایک لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی یا ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی ان سے زیادہ اس توقع کا اظہار کیا تھا۔ تو اگر اس
रुख में, इस समत में हम जो है कोई पेश रफ्त हो तो बिल्कुल मुज़ाहमत से हम मुफाहमत का रास्ता जो है इख्तियार करें। शुक्रिया आपका वलीद इकबाल साहब। अभी क्या करें? अभी